السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احتشام الحق عباسی، کلینکل سائیکالوجسٹ IRC کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم نہایت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور وہ ٹاپک ہے پریونشن، ریلیپس پریونشن، اور ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ ریلیپس ہے کیا، ہم اور اس ریلیپس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس کے کیوز اینڈ ٹریگرز کیا ہیں، ہم کون سے ایسے سائن اینڈ سمٹمز کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کریں جس کی وجہ سے ایک پیشنٹ، ایک مریض دوبارہ نشے کی جانب یا دوبارہ کسی سائیکولوجیکل مرض کی جانب وہ مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ پروگرام ان خاص فیملیز کے لیے ہے جن کا پیارا نشے کی مرض میں ہے یا کسی سائیکولوجیکل مرض کے اندر مبتلا ہے یا علاج سے گزر رہا ہے یا علاج کے بعد اپنی ریکوری میں جس نے فوکس کیا ہوا ہے، ان کے لیے نہایت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جناب صغیر صاحب کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، PhD اسکالر ہیں اور IRC کے ڈائریکٹر ہیں۔ ویلکم سر۔ شکریہ صغیر بھائی، میں آپ کے ساتھ جو پہلا کوسچن ڈسکس کروں گا اور جس سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ ہے ریلیپس کے متعلق کہ ریلیپس ہے کیا، واٹ از ریلیپس، ہم کتنے آسان الفاظ میں اپنے ناظرین کو سمجھا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں، ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ ریلیپس ہے کیا، اور ریلیپس کی کتنی ٹائپس ہیں، کس پروسیس سے ایک پیشنٹ گزر کر دوبارہ اس مرض میں، دوبارہ اس مسئلے کا شکار ہو سکتا ہے جس کا اس نے ٹریٹمنٹ کروایا ہو؟ سب سے پہلے تو جو ہے کوئی بھی شخص جو منشیات کی امراض سے علاج کروا رہا ہو یا ذہنی امراض کا علاج کروا رہا ہو تو اس کے لیے جو ہے نا ریلیپس اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اسے ڈیفائن کر سکیں گے۔ تو ریلیپس بیسیکلی جب آپ کسی علاج میں ہو اور آپ کچھ اسپیسیفک، کچھ مخصوص علامات کو لے کر اس علاج میں شامل ہوئے ہوتے ہو یا اس علاج کو سائن اپ کیا ہوتا ہے، تو جب ان علامات کا علاج کی مکمل ہو جانے کے بعد واپس جا کر اگر وہ علامات واپس آنا شروع ہو جائیں تو اس کو ریلیپس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو منشیات استعمال کر رہا ہے، لائک کینابس استعمال کر رہا ہے، تو جب وہ کینابس کا استعمال کر رہا ہوتا ہے اور اس کے علاج کے لیے علاج گاہ میں موجود ہو اور اس کے علاج سے ڈسچارج ہونے کے بعد اگر وہ دوبارہ کینابس کا استعمال شروع کرتا ہے اور وہ علامات جن کے تحت وہ علاج میں شامل ہوا تھا وہ علامات واپس اس میں آ جاتی ہیں تو اس کو ریلیپس کہیں گے۔ تو بیسیکلی ریلیپس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں، جو فیملی کے لیے جو کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں یا جو ضروری کچھ اقدامات ہوں گے ہم آگے بھی ان پہ ڈسکس کریں گے، اور یہاں پہ بھی میں بتاتا چلوں کہ وہ بیسیکلی وہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جنہیں اگر ہم خیال کرنا شروع کر دیں یا اس کو ہم اس پہ نظر رکھنا شروع کر دیں اس مریض سے متعلق، تو چانسز ہوتے ہیں کہ ریلیپس کو پریونٹ کیا جا سکے۔ تو سب سے پہلی جو ہوتی ہے ہم بتا سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں ریلیپس کی، مختلف اس کی کلاسیفیکیشن ہے ریلیپس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے جو اس کی سٹیج ہوتی ہے وہ سائیکولوجیکل یا ایموشنل ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی اگر آپ ڈرگ سے ریلیٹڈ ہیں تو ڈرگس کی کریونگز سے پہلے انسان کو اس کی خیالات آنا، اس سے متعلق اس کی جو پلیئر یا خوشگوار سوچیں ہیں ان کا ذہن میں آنا، یا انسان ایسے خالی احساس ہونا، خالی پن کا احساس ہونا کہ جیسے اسے کچھ مسنگ ہے سم تھنگ اور وہ بورڈم فیل کر رہا ہو، یہ وہ کچھ بیسک علامات ہوتی ہیں جس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے اس سے کہ پیشنٹ کو بیسیکلی وہ ایموشنلی وہ ریلیپس ہو رہا ہے، یا اسے نشے کے خواب آتے ہیں، ایسے ڈریمز دیکھتا ہے جس میں وہ نشہ کر رہا ہے یا نشے سے متعلق ایکٹیویٹیز کو وہ بیسیکلی اپنے خواب میں یا اپنے خیالات میں سوچتا ہے، تو یہ بیسک ایموشنل یا سائیکولوجیکل ریلیپس کے چانسز ہیں یا ارلی سائنز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر اس کے بعد کی جو سٹیج ہوتی ہے، یہ والی جو فرسٹ سٹیج ہے یہ لیڈ کرتی ہے سیکنڈ سٹیج کو، اور سیکنڈ سٹیج میں پیشنٹ جو ہے وہ فزیکل ریلیپس ہوتا ہے کہ وہ جائے گا اور اس نشے کا مرتکب بنے گا، اس کا استعمال کرے گا، اور جب وہ استعمال اس کے اندر آ جائے گا تو پھر وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ وہی مسائل شروع ہو جائیں گے جن کے تحت وہ علاج میں آیا تھا، جیسے کہ سلیپ پرابلم آ سکتا ہے، اریٹیبلٹی بڑھ سکتی ہے، اس کی غصہ بڑھ سکتا ہے، گھر لیٹ آنا، اور وہی ڈاجنگ جو بیہیویئرز ہوتے ہیں، مینیپولیشن ہوتی ہے، وہ اس انسان کی چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور
پیٹرنز اس کے جو پہلے نارمل تھے کچھ دن تک وہ دوبارہ سے ریورس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو اسی کو پھر کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ ریلیپس ہو گئے. اچھا صغیر بھائی, اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلیپس کرنے سے پہلے کچھ ایموشنل چینج آتا ہے انسان کی پرسنالٹی میں, بالکل ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں. اگر ہم ان ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور ہم اپنے ناظرین کو بتائیں یا ان فیملیز کو بتائیں کہ جو ریکوری سے گزر رہی ہیں, جن کا پیارا ایک ریکوری کی سٹیج پہ ہے, تو وہ ٹریگرز کیا ہیں, وہ ایسے کون سے سمٹمس ہیں, اگر وہ پیشنٹ کے اندر دکھی جا رہی ہیں تو ہم اس کو پہلے ہی پریونٹ کر لیں. تو ہم ایسے کوئی سائن اور ٹریگرز ہیں جو ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں. دو الگ چیزیں یہاں پہ, ایک تو وجوہات یعنی کہ ریزنز کیا ہیں ریلیپس کی, اور ایک چیز ہے کہ اس کی علامات کیا ہیں. مطلب کہ جب انسان ریلیپس ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی علامات کیا ہیں, یہ ایک الگ چیز ہے, اور ایسی کون سی چیزیں جو ان علامات کا باعث بنی ہیں وہ الگ چیزیں ہیں. دو ڈفرینٹ الگ چیزیں ہیں, کازز کچھ الگ ہیں اور اس کے سمٹمز کچھ الگ ہیں ریلیپس کی, چاہے وہ فزیکل ریلیپس ہو چاہے وہ ایموشنل ریلیپس ہو. تو ہمیں یہاں پہ سب سے پہلے ان چیزوں کو الگ سے کیٹیگوریکلی دیکھنا چاہیے. تو سب سے پہلے جو کازز ہیں, کازز میں سب سے پہلا جو بیسک کاز ہے اسے کہتے ہیں لیک آف ایڈہیرنس ٹو ٹریٹمنٹ, کہ آپ کا ٹریٹمنٹ سے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ آپ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ پیشنٹ جب ریلیپس ڈسچارج ہوتا ہے ٹریٹمنٹ سے, اس کا جب علاج مکمل ہو جاتا ہے تو اسے ایک فالو اپ پلان دیا جاتا ہے. اس فالو اپ پلان میں کچھ اس کی ایکٹیویٹیز اسکیجول کی جاتی ہیں, کچھ ایک روٹین بنا کے دی جاتی ہے, اور اس روٹین کو فیملی اسپانسر سے یا فیملی ممبر سے جو سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں, جو اپنے لوڈ ون کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس علاج میں, اب انہوں نے ان چیزوں کو اس پروٹوکول کو کی پیروی پہ اس بندے کو فوکس اور موٹیویٹ رکھنا ہوتا ہے. تو جب اس چیز کی کمی پیدا ہوتی ہے تو یہ پہلی وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ریلیپس کی علامات اس میں شو ہوں, جو کہ جذباتی طور پہ یا سائیکلوجی طور پہ ہو سکتے ہیں. تو اب یہ نفسیاتی اور جذباتی طور پہ جو علامات ہیں وہ پھر یہ ہوتی ہیں کہ وہ بورڈم کا شکار ہوگا, وہ گھر سے باہر جانے کی بار بار تمنا کرے گا کہ مجھے باہر جانے دیں, میں اکیلا جانا چاہتا ہوں, میں تنگ آ گیا ہوں, گھر مجھے برا لگ رہا ہے, یا یہ روٹین مجھے عجیب سی لگ رہی ہے, اور اس کے پاس بے شمار وقت ہوتا ہے جو وہ فضول گزار رہا ہوتا ہے, تو گھر میں کچھ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. تو اگر یہ وہ بیسک کچھ وجوہات اور کچھ علامات ہوتی ہیں جو کہ ان کو پش کرتی ہیں ٹورڈز ریلیپس, تو فیملی کو ان چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے. اور جب وہ ارلی سائنس دکھیں اور جو فالو اپ کا پلان انہیں دیا جائے کہ اگر انہوں نے ہفتے میں ایک دفعہ علاج کے لیے واپس آنا ہے, اپنے سائیکالوجسٹ سے ملنا ہے, تو وہ ضرور کیا جائے, اس کو لازماً فوکس کیا جائے. تو یہ بیسک کچھ پریونشن یا پریونٹیو میئرز ہیں ارلی سٹیج کے, فزیکل ریلیپس سے پہلے کے ہوتی ہیں. اور اگر یہ تو ہو گئے سر ٹریگرز کو ہم نے ڈسکس کیے کہ اگر پیشنٹ کو اس کے پاس ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, لیک آف موٹیویشن ہے, اس کی سلیپ پرابلم آ رہی ہے, یا اس کو غصہ آ رہا ہے جو یہ اس کے ارلی ریلیپس کے باعث بن سکتا ہے. اگر ہم اس چیز کو دیکھیں, اگر ٹریگرز آ رہے ہیں اور اس کی پرسنالٹی میں یا اس کی ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر کچھ سائن اینڈ سمٹمس موجود ہیں, اگر وہ سمٹمس آ چکے ہیں, ان علامات سے وہ گزر رہا ہے, تو ہم ان علامات کو وہ ایک انڈیویجول, وہ ایک مریض یا وہ ایک فیملی کس طریقے سے اس کو ہینڈل کر لے. اگر ٹریگرز تو موجود ہیں, فار ایگزامپل اگر ایک پیشنٹ ہے جو غصے سے گزر رہا ہے, یا وہ سلیپ اس کی ڈسٹرب ہو رہی ہے, یا اس کا ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے, یا اس کی لائف کے اندر ہیلدی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, ایموشنل ریلیپس کی کچھ علامات آ چکی ہیں, اب ہم ان علامات کو گھر میں کیسے مینیج کریں؟ سب سے جو ضروری چیز ہے میرے خیال سے, فیملی کو ضرور کچھ نہ کچھ میں ایسی چیزیں ضرور بتاؤں گا جس سے فیملی کو بینیفٹ ہو سکتا ہے. لیکن سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اگر آپ وزٹ نہیں کر سکتے اپنے سائیکالوجسٹ کو, تو ٹیلیفونیکلی آپ اپنے سائیکالوجسٹ کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کر لیں, تاکہ پروفیشنل ہیلپ. سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ پروفیشنل ہیلپ سیکھ کریں. سیکنڈ اسٹیپ پہ یہ ہے کہ اگر اس کا اسکیجول روٹین ٹھیک نہیں ہے تو اس کی روٹین کو اس کو ایڈریس کیا جائے, اور اس میں ایکٹیویٹیز شامل کی جائیں جو کہ پلیئریبل ہوں, جو اس کے ہابیز ہوں, اس سے ریلیٹڈ ہوں, اور یہ پرو سوشل ایکٹیویٹیز ہوں, مطلب ایسی ایکٹیویٹیز ہوں جس میں نشہ یا نشے سے متعلق چیزیں نہ ہوں.
ایسے لوگ اس میں سوشلائزیشن کے لیے موجود ہوں جو اس کا ٹائم اور اس کے جو ایموشنز پہ پازیٹیو افیکٹ رکھتے ہوں اور وہ سوبرائٹی اور سوبر لیونگ سے ریلیٹڈ ہو. تو یہ وہ چیزیں جو کرنے کی ضرورت ہے گھر والوں کو. پھر اگر وہ غصہ کرتا ہے کچھ چیزوں پہ تو ڈیفینیٹلی کوئی کنفلکٹ، آن گوئنگ کنفلکٹ ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا جو چل رہا ہوگا. تو آپ اس مسئلے کو بیسیکلی ایڈریس کریں، اس کو ڈیفائن کریں کہ یہ ایکچوئل پرابلم ہے کیا، کنفلکٹ کس بات کا ہے. اور اگر آپ کو کوئی خاطر خواہ نتائج پہ نہیں جا سکتے یا آپ کا نتیجہ اخذ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو تو پھر ڈیفینیٹلی آپ، اگر پیشنٹ ریلیکٹنٹ ہے یا وہ اس کا کمپلائنس کم ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فیملی کو ٹریٹمنٹ میں آنا چاہیے اور وہ پروفیشنل ہیلپ سیکھ کرے اور پھر اس کو جا کے انٹروین کرے پیشنٹ کو اس کے گھر پہ، یا اس کو جا کے وہاں پہ بتائیں کہ وہ چیزیں جو ان کو ٹریٹمنٹ یا جو ان کو اسٹریٹجی سکھائی جا رہی ہیں تھرو سائیکالوجسٹ، تو وہ ان کو امپلیمنٹ کریں اور ان پہ عمل کریں. اور پھر اس سے یہ بھی ہوگا کہ پیشنٹ کے اندر بھی انسائٹ ڈیولپ ہوگا، اور جب آپ بھی ایک پازیٹیو رول پلے کرے گی فیملی اور اس کو ٹریگر یا اسے پرووکیشن سے یا انیبلنگ سے باہر نکال لیں گے، اور یہ دونوں طرح کے عمل نہیں ہوں گے پیشنٹ کے ساتھ، تو چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ پیشنٹ اس جو ارلی سائنز ہیں ایموشنل ریلیپس کے، اس سے ریورس آ سکتا ہے، دوبارہ ریکوری کی طرف آ سکتا ہے. اچھا صغیر صاحب، جو ہم ایک یہ بھی اپنے ناظرین کو اگر ہم بتائیں کہ جب ہم پیشنٹ کو یہاں سے ڈسچارج کرتے ہیں، یعنی IRC میں اس کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے یا کسی بھی سینٹر میں اس کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ واپس اپنے گھر جاتا ہے، تو ڈسچارج کے ٹائم پہ سائیکالوجسٹ کچھ سٹینڈز پیشنٹ کے اوپر لگاتا ہے. وہ سٹینڈز کیا ہیں اور وہ کیسے ہیلپ کرتے ہیں ریلیپ سے بچنے کے لیے؟ بیسیکلی سٹینڈ سے مراد وہ تمام میئرز ہیں یا وہ تمام ایسے طریقہ کار ہے جو آپ کو نشے کی مرض سے، یہ بیسیکلی منشیات کے علاج میں استعمال ہوتے ہیں یہ چیزیں. تو وہ بیسیکلی پرہیز ہے، یہ وہ پرہیز ہے جو انسان کو یا اس جو شخص ہے جو ریکورنگ ایڈکٹ ہے اس کو ہیلپ کر سکتی ہے کہ وہ منشیات سے اور ان سیٹنگ سے، ان جگہوں سے، ان لوگوں سے جو نشے کا باعث بن سکتے ہیں ان سے کچھ وقت تک دور رہے، تاکہ اس کے اندر اتنا ول پاور ڈیولپ ہو، اس کا ہیبٹ اتنا اسٹرانگ ہو تاکہ وہ سوبر لیونگ میں پریکٹس کر کے تو بہت اچھے سے خود کو قابو کر سکے یا سیلف کنٹرول گین کر سکے. تو بیسیکلی وہ جو نفس کا ضبط ہے یا سیلف کنٹرول ہے، یہ سٹینڈز اس کے لیے ہوتے ہیں. تو جیسے کہ پیشنٹ کن کن ایریاز میں ولنریبل ہے یا اس کے ٹریگرز کون کون سے جگہوں پہ ہیں، جیسے کہ ایسے تمام افراد جو نشے کا استعمال کرتے ہوں یا سگریٹ کر رہے ہوں، جب ان لوگوں کے ساتھ وہ میل جول رکھے گا تو وہ ٹریگر ہوگا، اور وہ ٹریگر اس کے اندر کریونگ انڈیوس کر سکتا ہے، اس نشے کی چاہت اس میں پیدا ہو سکتی ہے، تمنا پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ واپس اس کی طرف جا سکتا ہے. پھر ایسی جگہ جہاں پہ نشے کا استعمال ہو رہا ہے، جیسے کیفے اگر بنے ہوئے ہیں جہاں پہ شیشہ وغیرہ پیا جا رہا ہے، اسٹل اب تک جیسے اس کے اوپر ایک بین بھی ہے، اس کے باوجود بھی بے شمار جگہوں پہ کیفے موجود ہیں، شیشہ کیفے. تو اگر آپ ان جگہوں پہ جاؤ گے تو وہاں پہ پھر مسائل پیدا ہوں گے. اسی طرح سے کچھ سائیکولوجیکل کریونگز ہوتی ہیں آپ کی اس انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ، یعنی کہ کوئی روم ہو سکتا ہے، کوئی آؤٹ سائڈ سٹنگ ایریا ہو سکتا ہے، کوئی اسپیسیفک وقت ہو سکتا ہے، اسپیسیفک آپ کے مخصوص قسم کے جذبات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ جب آپ سیڈ فیل کر رہے ہو، جب آپ بور فیل کر رہے ہوتے ہو تو بیسیکلی آپ اس وقت نشہ کرتے تھے. تو یہ وہ تمام ٹریگرز ہیں جو آپ کو آپ کے اندر وہ کریونگ پیدا کر سکتے ہیں. تو جو سٹینڈز ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک ایکٹیویٹی، ایک اسکیجول جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ نے فالو کرنی ہے، آپ نے موبائل فون سے، سوشل میڈیا سے گریز کرنا ہے، اور یہ وہ تمام چیزیں جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں اور آپ کو لے کے جاتی ہیں جو نیچرل اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف، ہابیز کی طرف، جس سے آپ زیادہ اچھے سے خود کو اور اپنی جو نفسیاتی صحت ہے اس پہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ وہ سٹینڈز ہوتے ہیں بیسیکلی. یہ ایک ریلیپس پریونشن اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جن پہ عمل کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے، اور فیملی کو یہی برابر کروایا جاتا ہے کہ وہ اتنے امپاور ہو جائیں اور وہ ان چیزوں کو ان پہ سٹینڈز لیں.
اور ان کو پیشنٹ پہ کافی دیر تک ان کو قائم رکھنا چاہیے کیونکہ یہ پیشنٹ کو ہیلپ کرتے ہیں اور یہی ریلیپس سے بچاتے ہیں یہ چیزیں. بالکل. بہت شکریہ صغیر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین آج ہم نے جس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے وہ ہے ریلیپس اور ریلیپس پریونشن اسٹریٹجی. ہم نے اس میں ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, ہم ریلیپس سے کیسے بچ سکتے ہیں, ہم نے ان سٹینڈز کو, ان پریزی علامات کو جو ہم اپنے مریض کو اگر ہم فوکس کریں ان پہ تو ہمارا پیارا, ہمارا بھائی, ہمارا فیملی ممبر نشے کی علت سے نکل سکتا ہے, اس لت سے وہ نکل سکتا ہے اور اپنی زندگی کو ایک بہترین, ایک سوبر, ایک پیارے انداز میں اپنی وہ زندگی پروڈکٹیو لائف سٹائل وہ جی سکتا ہے. ناظرین انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ پھر نشے اور ذہنی امراض کے متعلق کوئی نیا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور صغیر صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ سے ملیں گے. بہت شکریہ.